اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم سنتی عشرۃ اسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت 2 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جن کا نشان ہے 160 اور 161، اور یہ سورہ اعراف کی 2 آیات تھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں گروہ کر کے تقسیم کر دیا تھا، اور ہم ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر آدمی نے اپنا اپنا گھاٹ بھی پہچان لیا۔ پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ بھی اتارا، پھر کہا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کیا تو اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو، اور حطہ یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے اور دروازے میں شکر کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ان قریب اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔ عربی میں اسباط اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اسباط ایسے ہی تھے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قبائل تھے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 174 پر، اور لغات القرآن نعمانی کی جلد 1 صفحہ 77 پہ لکھا ہے کہ اسی لیے اسباط کے معنی قبیلے کے ہو گئے۔ سبت کے معنی ایک دادا کی اولاد ہیں، اس کی جمع ہوئی اسباط، جس کے معنی ہیں پوتے نواسے دونوں آتے ہیں، مگر نواسوں کے لیے یہ لفظ زیادہ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر اسباط بنی اسرائیل مراد ہیں، اور وہ قبیلہ بھی مراد ہے جو ایک دادا کی اولاد ہو۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل پر بے پناہ احسانات فرمائے۔ ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی تھا کہ جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی فراہم کر دیا، اور دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ہر وقت آسمان پر بادلوں کو بچھا دیا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا۔ یہ تینوں انتظامات کئی لاکھ انسانوں کے لیے فرمائے گئے۔ مثلا اگر ان کو صرف پانی ہی نہ ملتا تو سب کے سب چند گھنٹوں میں ہلاک ہو جاتے۔ آج بھی اگر اس صحرا میں آ کر ٹھہریں تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی یکایک وہاں پانی، کھانے اور سائے کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ آج بھی اس جزیرہ نما کی کل آبادی 55,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان فرمایا تھا۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ ان سب مہربانیوں کے باوجود بنی اسرائیل خدا کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے، جس کے سبب سے مختلف ادوار میں عذاب خداوندی میں مبتلا ہوتے رہے۔ یہی بنی اسرائیل وہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور موسوی دین میں اپنی منمانی کرتے رہے۔ کتاب خدا توریت میں تحریف کی اور تحریفات کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نو بنو جھٹلاتے رہے،
اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے۔ چنانچہ سورہ مائدہ جو 5واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تو ایمان والوں کی عداوت میں یہود اور مشرکوں کو یقیناً سب لوگوں سے زیادہ شدید پائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قائم آل محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف کوچ فرمائیں گے تو اعلان عام ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ زیادہ راہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ وہی پتھر جس سے 12 چشمے بنی اسرائیل کے لیے پھوٹ پڑے تھے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اپنے ساتھ رکھیں گے، اور ہر منزل پر اس سے پیاسوں کے لیے پانی کے چشمے جاری ہوں گے اور بھوکے شکم سیر ہو کر کھانا کھائیں گے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الواح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا عصا بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہ تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں سنی تو دعا کی کہ مجھے بھی ان کی امت میں شامل فرما۔ باب حطہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شہر میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم ہوا تھا اس کے 8 دروازے تھے، اور جس دروازے سے ان کو گزرنے کا حکم ہوا تھا وہ باب الحطہ تھا۔ نیز لفظ حطتن ان کے لیے توبہ و استغفار کا کلمہ تھا، اور خضوع و خشوع سے جھکتے ہوئے ان کو شہر میں اس دروازے سے داخل ہونے کا حکم تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ وہ دروازہ ان کے لیے چھوٹا رکھا گیا تھا تاکہ خواہ وہ جھک کر گزریں، لیکن ان کی فطرت میں تو شرارت تھی۔ بجائے حطتن کے ہنتتن یعنی گندم ورد شروع کر دیا، اور سجدہ کرنے کے بجائے اکڑ کر اور سر اونچا کر کے دروازے میں پیر پہلے داخل کر دیے اور پھر کھسک کر گزر گئے۔ یہ تفسیر انوار النجف کی جلد 2 صفحہ 115 پر لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی یہی کچھ ہے۔ تفسیر انوار النجف کی جلد 2 صفحہ 115 پر یہ بھی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام باب حطتن ہیں، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ مومن ہوگا، اور جو اس سے خارج ہوگا وہ کافر ہوگا۔ یہ تفسیر عمدۃ البیان میں بھی لکھا ہے، اور مراد اس سے علی علیہ السلام کی پیروی ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف کی جلد 2 صفحہ 115 پر لکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمائی سمت میں ہماری اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، اور جیسے باب حطتن بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ یہ تفسیر دور منصور کی جلد 1 صفحہ 72 پر لکھا ہے، جو مصر کی چھپی ہوئی ہے۔ جس دروازے سے بنی اسرائیل کو جھک کر داخل ہونے کا حکم تھا اس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی مثالیں موجود تھیں، اور سجدہ کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا تھا اور ان کی ولایت کے عہد کو تازہ کرنا تھا، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے 1,20,000 آدمی طاعون سے مر گئے۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں لکھا ہے، بحوالہ انوار النجف صفحہ 115۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کی شجاعت اور اثار و قربانی کے بارے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 644 پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے ایمان و جہاد کے بارے میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کے عمل کو برابر سمجھا ہے جو خدا روز قیامت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ عزیزان محترم، یہ کچھ مختصر سے تفسیر تھی ان 2 آیات کے سلسلے میں، اور کچھ میں نے مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی عرض کر دیا۔ علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 204 پر لکھا ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ علی علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام ہجرت کی شب بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئے تھے۔ خدا ایسی اطاعت کی توفیق تمام مومنین و مومنات کو اور مجھ گنہگار کو بھی عطا فرمائے۔ اس طرح سے مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی۔ اللہ امام زمانہ کے ناصروں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، خصوصاً فجر کی نماز کسی مومن سے قضا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں کوئی ایک فرد بھی اٹھ جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسرے ان لوگوں کو اٹھائے جو سو رہے ہوں۔ دیکھیں کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خدا نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے تو سب کو اٹھایا جائے گا نا، تو جہنم کی آگ سے بھی سب کو بچانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا چاہیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔